الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی کو خوبصورت بنانے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے سنہری اصولوں میں آج ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح دوسروں کی حوصلہ افزائی کر کے اور ہماری نظر میں ان کی قدر و قیمت اور اہمیت کا احساس دلا کر ان کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں بے شمار کام ہم اپنے بجائے لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ آپ دعوت پر مدعو ہیں تو خوبصورت ترین لباس زیبتن کرتے ہیں۔ آپ ایسا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگ پسندیدگی کا اظہار کریں، اور آپ یہ محسوس کر کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کی خوش باشی یا خوش روئی پسند آئی۔ آپ گھر کا ڈرائنگ روم، مہمان خانہ، دیگر کمروں سے بڑھ کر سجاتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ آ کر بیٹھیں گے اور کمرے کے محاسن دیکھ کے خوش ہوں گے۔ آپ اپنے عزیزوں کو کھانے پہ بلاتے ہیں اور آپ کے گھر والے معمول سے زیادہ کھانا بنانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم اس وقت خوشی سے پھولے نہیں سمجھتے جب کوئی ہمارے لباس اور گھر کی آرائش کھانے کی تعریف کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے ایسا سلوک کرے جیسے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے سلوک کریں۔ آپ کا دوست خوشنما لباس پہنے ہیں تو آپ اس کی تعریف کریں، خوش کن اور اچھے جملے استعمال کریں کہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت لباس ہے اور آپ پر کتنا اچھا جچ رہا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، وہ یقیناً آپ سے محبت کرنے لگے گا، وہ آپ کو پسند کرنے لگے گا۔ آپ اپنی بہن سے ملنے گھر جاتے ہیں، آپ نے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اچھی زندگی گزار رہی ہے، تو اس کی تعریف کریں۔ اب آپ کہیں گے یہ تو بہت معمولی باتیں، یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں معمولی ہیں، لیکن ان کا جو اثر پڑتا ہے نا وہ بہت ہے، یہ بہت اثر انداز باتیں ہیں، اور تجربات سے ثابت ہے کہ لوگوں کو اہمیت دینا اور اپنے بہترین جذبات کا اظہار کرنا جو ہے، اس کے جو عجیب و غریب تاثرات ہوتے ہیں، یہ عجیب و غریب تاثرات اور بہت ہی اچھے تاثرات لوگوں پر چھوڑتا ہے۔ خاص طور پہ وہ الفاظ تو بہت ہی اہم ہیں جن کے بارے میں لوگ انتظار کرتے ہیں کہ آپ کب انہیں اپنے منہ سے نکالیں گے، کہ اب آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کے لیے تعریفی کلمات کہیں تاکہ ان کی توقعات پر آپ پورا اتریں اور پورا اترنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ لوگوں کی توجہ اور محبت حاصل کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہم اکثر اوقات ان معمولی مہارتوں سے غافل ہو رہتے ہیں، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھتے کہ تو چھوٹی سی چیز ہے، کر کے نہ چھوڑو۔ لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ بعض دفعہ بہت ہی انسان کے لیے یعنی خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ خلق عظیم کے حامل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان مہارتوں کو بطریق احسن استعمال میں لاتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں پر مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی تھی اور انہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ مہاجرین میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو مکہ کے بالا تر تاجر تھے، لیکن مدینہ شریف آئے تو نادار ہو گئے۔ مسلمانوں کی محتاجی اور ناداری کے فوری حل کے طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی، یعنی بھائی چارہ کر دیا، ان دونوں کو بھائی بھائی کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف سعد بن ربیع انصاری کے بھائی بن کر ان کے گھر چلے گئے۔ ان لوگوں کے دل صاف اور نفس جو ہے قدورت سے پاک تھے۔ سعد نے عبد الرحمن سے کہا، بھائی جان، میں اہل مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میں اپنے مال کے 2 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ آپ لے لیں اور دوسرا میرے لیے چھوڑ لیں۔ پھر سعد کو خیال آیا کہ عبد الرحمن شادی کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے عبد الرحمن کو پیشکش کی کہ میں آپ کی شادی کرا دیتا ہوں، لیکن عبد الرحمن نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجیے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اپنی ساری دولت مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے اور اہل مکہ نے ان پر قبضہ کر لیا تھا، تاہم وہ نہایت عقل مند، باصلاحیت اور تجربہ کار انسان تھے۔ سعد نے انہیں بازار کا راستہ بتایا تو وہ بازار گئے، کچھ سامان ادھار خریدا اور اسے بیچ کر نفع کمایا۔ یہ جو تجارت کا فن تھا، یہ قریش کا جو ہے قدیم پیشہ تھا، اس لیے ان کو اس پر عبور تھا۔ یوں ان کے پاس خاصا مال جمع ہو گیا اور انہوں نے شادی کر لی۔ شادی کے اگلے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے تو ان کی قمیص سے زعفران یعنی کی خوشبو کی
خوشبو آ رہی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبدیلی بھانپی اور آپ نے یہ زعفران کی خوشبو سونگھی اور اس کے نشان دیکھے تو مسکراتے ہوئے فرما کے پوچھا، عبد الرحمن کیا ماجرا ہے؟ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر بتایا، اے اللہ کے رسول، میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ جو آدمی ابھی کچھ دن پہلے ہجرت کر کے آیا اتنی جلدی شادی کیسے کر سکتا ہے، شادی پر کیسے قادر ہوا؟ آپ نے پوچھا حق مہر کتنا دیا؟ عبد الرحمن بن عوف نے بتایا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا۔ ماشاءاللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوشی میں اضافہ کرتے ہوئے فرمایا، ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کا ہو۔ پھر آپ نے ان کے لیے مال اور کاروبار میں برکت کی دعا کی۔ اس دعا کے اثرات ان کی زندگی پر خوب مرتب ہوئے۔ وہ بتاتے ہیں، اپنی تجارت کا حال بتاتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اگر میں پتھر اٹھا لیتا تو مجھے امید ہوتی کہ اس سے بھی مجھے سونا یا چاندی مل جائے گا۔ یہی نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقراء اور مساکین سے بھی ہمدردانہ رویہ رکھتے تھے۔ آپ انہیں اہمیت دیتے اور ان کا احساس کرتے۔ آپ انہیں باور کراتے کہ میری توجہ آپ لوگوں پر ہے اور آپ میرے لیے اہم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے جذبات کی قدر کرتے تھے۔ مدینہ شریف میں ایک صالح حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شوق دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ چند دن گزر گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حبشی عورت نظر نہیں آئی۔ آپ نے اس کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا، اے اللہ کے رسول، وہ وفات پا گئی۔ آپ نے فرمایا، آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ دراصل لوگوں نے اس حبشی عورت کے معاملے کو اتنی اہمیت نہیں دی اور انہوں نے کہا وہ رات کو فوت ہو گئی تھی اور ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، کیونکہ اس کا عمل لوگوں کی نظروں میں اگر سے چھوٹا تھا لیکن اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، مجھے اس کی قبر کا پتہ بتاؤ۔ لوگوں نے بتایا تو آپ نے قبر پر جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ پھر فرمایا، یہ قبریں ان کے رہنے والوں کے لیے تاریک ہوتی ہیں، میری نماز جنازہ پڑھنے سے ان کی قبریں اللہ تعالیٰ منور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نادار عورت کے چھوٹے سے عمل کو اتنی اہمیت کرتے دیکھا ہوگا تو ان کے احساسات کیا ہوں گے، اور ایسے حقیر اعمال کے لیے آئندہ وہ کس قدر پرجوش رہتے ہوں گے، اور ان کا اندازہ کرنا ہمیں کتنا مشکل ہے۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کامیابی کی کتنی بھی منزلیں طے کر لیں، بہرحال وہ انسان ہے اور اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے، اپنی تعریف، اپنی اچھائی سن کر خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو اہمیت دیں، ان کی قدردانی کریں، اپنے بہترین جذبات کا اظہار کریں اور خوشگوار نتائج سے لطف اندوز ہوں۔ اب یہ تو تھا تصویر اور رویوں کا ایک رخ جو باعث تسکین ہے، اور ایک دوسرا رخ بھی ہے جو باعث نفرت ہے۔ آئیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ جو ہے لوگوں کو کس کس طرح کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگ بڑے بے باک ہوتے ہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو نوٹ کرتے ہیں، اس پر منفی یا مثبت انداز سے تبصرہ کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، جو چیز حد سے بڑھ جائے اس کا بجائے فائدہ کے الٹا نقصان ہوتا ہے، اور جو شخص کوئی چیز وقت سے پہلے حاصل کرنا چاہے اس سے وہ محروم رہنے سے جانے کی سزا بھگتتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ عمدہ اور خوبصورت اشیاء نوٹ کیجیے جنہیں دکھا کر آدمی خوش ہوتا ہے اور لوگوں کی طرف سے تعریف کا منتظر رہتا ہے، اور وہ اشیاء جنہیں آدمی شرم کے بہانے چھپائے انہیں آپ بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے دوست کے گھر جاتے ہیں، وہاں آپ کو پرانی کرسیاں نظر آتی ہیں۔ آپ اپنے دوست کے لیے مصیبت نہ بنیں اور مفت میں مشورے نہ دیں۔ آپ کی زبان سے اس قسم کی جملے ادا نہ ہوں، آپ کرسیاں کیوں نہیں بدلتے ہیں، شینڈیلر پوری طرح روشن نہیں ہے، آپ نیا شینڈیلر کیوں نہیں لگاتے ہیں، دیواریں خراب ہو رہی ہیں، رنگ اتر رہا ہے، پرانا ہو گیا، نیا کیوں نہیں کرواتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا، نہ آپ تعمیرات کے انجینئر ہیں کہ اسے بتائیں کہ اس کا گھر کہاں سے مرمت کا محتاج ہے۔ آپ خاموش رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ گھر کی پرانی اشیاء تبدیل کرنے کی اس کے پاس طاقت ہی نہ ہو، عین ممکن ہے کہ وہ مالی بحران کا شکار ہو۔ تو لوگوں کے لیے سب سے گراں شخص وہ ہوتا ہے
جو ایسی چیزوں پر نکتہ چینی کر کے جنہیں وہ چھپاتا ہے بتاتا ہے۔ مثلا آپ کے دوست کے پرانے کپڑے پرانے ہیں، گاڑی پرانی ہو چکی ہے، تو خاموش رہیں، اور اگر کچھ کہنا بھی چاہیں تو اچھی بات کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے دوست سے ملنے اس کے گھر گیا۔ دوست نے اسے روٹی اور زیتون کا تیل پیش کیا۔ مہمان نے کہا روٹی کے ساتھ چند روس یعنی پودینے کی قسم کی ایک وہ ہوتا ہے، اس کو کھانا ہے، جو خیال میں عربی اس کو پودینہ کہتے ہیں یا وہ ہے، تو پودینے کی قسم کی ہوتی ہے، تو ہے اگر وہ ہوتا تو کیا کہنے۔ اب میزبان نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ چند روس ہے، بیوی نے جواب دیا کہ نہیں، تو وہ چند روس لینے کے لیے بازار گیا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ دکاندار نے ادھار دینے سے انکار کر دیا۔ وہ لوٹا، گھر کا ایک بڑا برتن اٹھایا، دکاندار کے پاس جا کر یہ برتن گروی رکھ دیا اور اس کے بدلے میں اس نے چند روس لے لیے۔ دکاندار نے اس کے جو چند روس حوالے کیے، اور میزبان نے چند روس لا کر مہمان کو پیش کیا اور اس نے کھا لیے۔ مہمان کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور جو کچھ ہمیں دیا اس پر کفایشار بنایا۔ اس پر میزبان نے آہ بھری اور کہا اگر اللہ نے آپ کو اپنے دیے پر کفایشار بنایا ہوتا تو میرا برتن گروی نہ رکھا ہوتا۔ اس طرح آپ کسی مریض کی عیادت کو جائیں تو اس کے سامنے یہ ہرگز مت کہیں اوہ آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا، آنکھیں ٹیڑھی ہو رہی ہیں، وزن بھی خاصا کم ہو گیا ہے، حیرت ہے کہ آپ اس کے ڈاکٹر ہیں۔ اچھی بات کہیں یا خاموش رہیں۔ حکایت ہے کہ ایک آدمی کسی مریض کی عیادت کرنے گیا۔ وہ تھوڑی دیر مریض کے پاس بیٹھا۔ اس نے مریض سے اس کی بیماری پوچھی۔ مریض نے بتایا کہ بیماری خطرناک ہے۔ وہ آدمی چلایا یہی بیماری میرے فلاں دوست کو بھی تھی۔ یہ چیزیں تو بہت عام ہیں، یعنی کہ ہر کوئی یہی ہے، اور پھر بیچارہ جو مریض ہوتا ہے اس کو تو پریشان ہی کر دیتے ہیں لوگ۔ تو اس نے کہا یہی بیماری میرے فلاں دوست کو بھی تھی، اس بیماری نے اس کی جان لے کر چھوڑی۔ میرے بھائی کے دوست کو بھی یہ بیماری تھی، اس نے اس کو بستر پہ ڈال دیا، بیچارہ ابھی تک سسک رہا ہے۔ میرے بہنوں کا پڑوسی بھی اسی بیماری سے ہلاک ہو گیا۔ مریض یہ سنتا رہا اور قریب تھا کہ پھٹ پڑے۔ وہ آدمی اٹھ کر جانے لگا تو مریض کی طرف دیکھ کر بولا آپ مجھے کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ مریض نے کہا ہاں، یہ کہ آپ چلے جائیں اور واپس کبھی بھی تشریف مت لائیے گا۔ جب کسی بیمار کی عیادت کریں تو اس کے سامنے مردوں کا ذکر نہ کریں، اچھی بات کریں، دل خوش کرنے کی اور دل بڑھانے کی بات کریں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی بڑھیا کی ایک بوڑھی سہیلی بیمار پڑ گئی۔ وہ بڑھیا اپنے بیٹوں سے کہنے لگی کہ مجھے اس سے ملانے لے چلو۔ کوئی بیٹا اسے لے جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ بڑھیا نے مزید اصرار کیا تو ایک بیٹے نے ہاں بھر لی کہ اماں میں آپ کو لے چاہتا ہوں۔ اس نے والدہ کو گاڑی میں سوار کیا اور روانہ ہوا۔ مریضہ کے گھر پہنچے تو لڑکے کی والدہ اندر گئی۔ وہ گاڑی میں ان کا انتظار کرنے لگا۔ مریضہ کی بیماری جڑ پکڑ چکی تھی۔ اس نے بیمار سہیلی کو سلام کیا اور دعا دی۔ کچھ دیر بعد اجازت لے کر باہر نکلی تو صحن میں مریضہ کی بیٹیاں رو رہی تھیں۔ یہ ان کے قریب سے گزری اور کہا کہ میں بار بار آپ کے پاس نہیں آ سکوں گی، آپ کی ماں بیمار ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہیں گی، اس لیے میری طرف سے پیش کی تعزیت قبول ہو۔ آپ عقل مندی سے کام لیں، ان باتوں پر توجہ دیں جس سے دوسرے خوش ہوں، اور ان باتوں کو نظر انداز کریں جو دوسروں کی افسردگی اور پریشانی کا باعث بنے۔ تو مفت مشورہ مت دیں کسی کو۔ آپ کسی کو اس کی غلطی بتانا چاہیں تو بالکل ایسا انداز اختیار کریں تاکہ وہ خوش ہو اور اس کی غلطی جو ہے وہ صحیح ہو جائے اور اس کو برا بھی نہ لگے اور اس کو اس سے تکلیف بھی نہ ہو۔ تو الحمدللہ آج ہم نے بہت اچھی چیز سیکھی کہ ہمیں ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے، پازیٹیو باتیں کرنی چاہیے، اور اچھی چیز جو ہے اور اچھی بات لوگوں سے کرنی چاہیے، اور وہی بندہ لوگوں میں مقبول ہوتا ہے جو اچھی باتیں پھیلاتا ہے اور اچھی باتیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد آمین یا رب العالمین۔